اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. سب شکر، تعریف، سپاس صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو بغیر مانگے ایمان کی دولت سے مالا مال اور سرفراز فرمایا، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ چیز ہو جائے تو اسے کہتا ہے کہ کن، تو ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علم کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اس کی قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے خارج نہیں۔ اس کی اجازت، اس کی مرضی، اس کے حکم، اس کے علم اور اس کی قدرت کے بغیر اس دنیا میں نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے اور نہ کوئی بوٹا حرکت کر سکتا ہے۔ سب شکر، سب تعریف صرف اور صرف اسی ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد درود و سلام نازل ہو ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آ ہی نہیں سکتا۔ اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس علم دین کورس کا حصہ بنے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو اس علم دین کے لیے چنا، منتخب فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو بھلائی دے دوں، میں اپنے اس بندے کو خیر سے نواز دوں، میں اپنے اس بندے پر خیر کی بارش برسا دوں، تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت خیر، بھلائی، بہتری، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا، آپ اللہ کے ارادے میں آئے، آپ اللہ رب العزت کی اس مشیت کا حصہ بنے جس مشیت نے یہ چاہا کہ آپ علم دین حاصل کرنے والے ہوں، آپ خیر کو سمیٹنے والے ہوں۔ میں اس پر آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، کہ اگر اللہ رب العزت ان میں کوئی خیر دیکھتا، اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان کے لیے کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں دین کی باتیں سنواتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سنوا رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ میں خیر دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو خیر کے لیے چنا ہے، اللہ نے آپ کے لیے بھلائی مقدر فرما دی ہے۔ آپ اپنی قسمت پر خوش ہو جائیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، تو آپ خوش ہو جائیے۔ آپ مبارکباد کے لائق اور مستحق ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس تازہ فکر علم دین کورس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب بھی اس دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی سفر کرنا ہوتا ہے۔ میں اگر دلی جاؤں تو میرے دلی جانے کا ایک مقصد ہوگا کہ میں کتابوں کی خریداری کے لیے جا رہا ہوں، یا
مجھے وہاں پر امتحان دینا ہے یا مجھے یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے، میرے اس سفر کا ایک مقصد ہوگا۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک غرض ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو ہم علم دین کورس کا حصہ بنے ہیں اور ہم نے جو تازہ فکر کی طرف سے علم دین کورس شروع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ہمارے سامنے ابھی واضح ہو جانا چاہیے، تاکہ اس علم دین کورس کو جب ہم حاصل کریں تو ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارا مقصد ہو۔ اس علم دین کورس کا مقصد ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ ہم یہ علم دین کورس اس لیے شروع کر رہے ہیں اور آپ اس کورس کا حصہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے شمار آیات میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ علم اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی ہے۔ جب بھی کوئی شخص فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر، تھرڈ فلور پر جانا چاہتا ہے تو وہ فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور پر جانے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرتا ہے، لفٹ کا استعمال کرتا ہے، چڑھنے کے لیے کسی ذریعے کا استعمال کرتا ہے۔ تو ہماری جو زندگی کا مقصد ہے عبادت، اللہ کی معرفت، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، میں نے جنات کو پیدا نہیں کیا، وَالْإِنسَ، اور میں نے انسان کو بھی پیدا نہیں کیا، لیکن إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ تو یہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی پہچان علم دین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت اس طرح کرنے کے لیے جو عبادت کا حق ہے، جو عبادت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما گئے ہیں، اس عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کریں، تاکہ ہم صحیح طور سے اللہ تک پہنچ سکیں، آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت تک پہنچ سکیں۔ بعض روایات میں ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ اگر 1000 لوگ بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک تنہا شخص ہے جو علم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو علم کے ساتھ عبادت کرنے والا ایک شخص بغیر علم کے عبادت کرنے والے 1000 شخص پر بھاری ہے۔ تو ہماری عبادت بھاری ہو، ہماری عبادت وزنی ہو، اور یہ بھی کہ عالم وہ شخص جس کے پاس دین کا علم ہے، وہ سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوتی ہے، وہ جاگتا ہے تو اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، وہ اگر استنجا بھی جاتا ہے، وہ اپنی بشری حاجت، یعنی وہ بیت الخلاء جاتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، تو اس کا بیت الخلاء جانا، استنجا جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ حیرت مت کیجئے، آپ تعجب مت کیجئے، میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عالم سوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں، اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میں سونے کی وجہ سے فریش ہو جاؤں، اور پھر میں اللہ کی عبادت یکسوئی اور توجہ اور دل جمعی کے ساتھ کروں۔ تو اس کے سونے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد اس کے سونے کو، اس کی نیند کو عبادت بنا دیتا ہے۔ وہ اگر استنجا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو تکلیف ہے، یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے، تو میں اللہ رب العزت کی عبادت اچھی طرح کروں، میں اللہ کا اس پر شکر ادا کروں۔ میں جب فارغ ہو جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے مجھے راحت ملے گی، اور میں راحت کے ساتھ دین کا کام کر سکوں گا۔ تو وہ استنجا جانے میں بھی ایک اچھا مقصد رکھتا ہے، تو اس کا استنجا جانا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، ایون کہ اس کا کھانا، وہ کھاتا ہے اس مقصد سے تاکہ میرا جسم مضبوط بنے، تو میں اللہ کی عبادت پر قائم ہو سکوں، کھڑا ہو سکوں، تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے۔
تو جب ہم علم دین حاصل کریں گے تو ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ کی معرفت ملے گی، ہم اللہ کی عبادت صحیح طور پر کریں گے، اور پھر یہ کہ ہمارے مقاصد بلند ہوں گے، ہر چیز میں ہمارا ایک اعلیٰ مقصد ہوگا، ایک ایسا ویژن ہوگا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا، اور اس طرح سے ہم آسانی کے ساتھ اللہ کے قریب جا سکیں گے۔ تو علم دین کورس کا ایک مقصد تو یہ ہے جو سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ اس کے بعد سیکنڈری درجے میں، جو دوسرے درجے میں علم دین کورس میں ہمارے شامل ہونے کا مقصد ہے، وہ یہ کہ ہم جانیں کہ ہمارے رب نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، ہم حدیث کے ذریعے جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عبادات، ایمانیات، اخلاق، معاشرات، معاملات کے بارے میں کیا کچھ بتا گئے، اور اس کے بعد ہم یہ جانیں کہ فقہ، اسلامی فقہ مسائل کیا ہیں۔ ہم جو بہت سارے کام کرتے ہیں، جن چیزوں کا تعلق ہمارے اعضاء سے، ہمارے جسم سے ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا تعلق کرنے سے ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، اس کا تعلق بھی ہمارے جسم سے ہے، ہم حج پر جاتے ہیں، کفن دفن، بہت سارے مسائل ہیں، ہم خریدتے ہیں کوئی چیز، ہم بیچتے ہیں، ہم شیئر مارکیٹ میں حصہ دار بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اصول کے مطابق ہوں، ہم فقہ کے ذریعے یہ جانیں تاکہ ہماری جو زندگی گزرے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق گزرے۔ یہ ہے دوسرے درجے پر اس علم دین میں شامل ہونے کا ہمارا مقصد۔ اور اس کے بعد اس علم دین کورس میں شامل ہونے کا ہمارا ایک تیسرا مقصد بھی ہے، اور یہ مقصد بھی انتہائی بلند ہے، بہت بلند ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب تمام بندوں سے کچھ سوالات کرے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن میدان محشر سے ہٹ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو نے اپنی جوانی کدھر خرچ کی، وعن عمرہ فیما افناہ، تم نے اپنی عمر کہاں گنوائی۔ تو اس علم دین کورس میں ہمارے شامل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس دن قیامت کے دن ہم سے سوال ہو عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ تم نے اپنی جوانی کدھر گنوائی، تم نے اپنے آپ کو بوڑھا کہاں کیا، تو ہم جواب دے سکیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، میں نے اپنی جوانی علم دین کو حاصل کرنے میں گزاری۔ اگر ہم بوڑھے ہیں تو اس وقت ہم جواب دیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی عمر علم دین حاصل کرنے میں گزاری، میرے پاس جتنے موقع میسر آئے، 6 مہینے کا ایک کورس چلا، ہمیں معلوم ہوا، ہم اس میں شریک ہوئے، تو ہم نے اپنا وقت، اپنی عمر کا کچھ حصہ اس میں لگایا۔ تو اس وقت ہمارے پاس ایک جواب ہو، ایسا جواب جو اللہ کو خوش کر دے، ایسا جواب جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ایسا جواب جو عذر اور بہانہ بن سکے، تو ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے قیامت کے دن کے اس سوال کے جواب کی تیاری کر رہے ہیں، اس علم دین کورس میں شامل ہو کر، النور کورس میں شامل ہو کر۔ تو یہ سب ہیں مقاصد تازہ فکر النور کورس کے۔ تازہ فکر النور کورس، النور کورس میں سب سے پہلی چیز جس کا بیان ہوگا وہ ہے تفسیر۔ تفسیر میں ہم بنیادی طور پر 2 صورتیں ہیں جن کی تفسیر کو ہم سیکھیں گے۔ ایک سورہ ہے سورہ نساء۔ سورہ نساء کے اندر بڑے اہم معاملات کا بیان ہے، وراثت کی تقسیم کیسے ہو، یتیموں کے حقوق کیا ہیں، مرد کتنی شادی کر سکتا ہے، مردوں کے لیے شادی کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کیا ہیں، اس کے علاوہ خاندانی نظام کیسے چلتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں حقوق کیا ہیں، جھگڑا ہو جائے تو کیا کیا جانا چاہیے، اگر صلح ہو تو صلح کا طریقہ کار کیا ہو، شراب نوشی پر پابندی، طہارت اور پاکیزگی،
اخلاق، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ہے دوسری سورہ، سورہ النور۔ سورۃ النور یہ بڑی اہم سورہ ہے۔ سورہ نور میں تفصیلی طور پر پردے کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردہ ہے تو پردے کے کتنے درجے ہیں، پردے کے تینوں درجات کا بیان ہے۔ اس کے بعد کن لوگوں سے پردہ ہو، کن سے نہیں ہو، جن سے نہیں ہو ان سے کون سے ایسے اوقات ہیں جس میں پردہ ہو، گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، دوسروں کے گھر جائیں تو آداب کیا ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوں تو آداب کیا ہیں، زنا اگر کسی سے سرزد ہو جائے اس کی سزا کیا ہے، زنا کا اگر کوئی شخص الزام لگائے، الزام لگانے والے کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے، میاں بیوی اگر ایک دوسرے پر زنا کا الزام لگائیں تو کیا حکم ہے شریعت کا۔ تو یہ سارے احکام شریعت کے اس سورہ النور میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورہ النور اور سورہ النساء یہ دو بڑی اہم صورتیں ہیں، اور سلف کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے تفسیر کے ساتھ، معنی کے ساتھ اور تمام احکام کے ساتھ سورہ النور اور سورہ النساء سکھایا کرتے تھے، اور ان دونوں سورہ کی اچھی طرح سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور ان دونوں سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو عورت سورہ نساء اور سورہ نور کو اچھی طرح سمجھ لے گی، انشاءاللہ جو اس کی زندگی ہوگی وہ زندگی جھگڑوں سے اور خلاف شریعت چیزوں سے، خلاف شریعت امور سے انشاءاللہ پاک ہو کر گزرے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے سورہ نساء اور سورہ نور کو سمجھا جائے اور ان کے مطابق اپنا عمل بنایا جائے۔ تو یہ تازہ فکر النور کورس کے بارے میں چند ابتدائی بنیادی باتیں تھیں جن کے بارے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ باتیں سامنے آ جائیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو ویڈیو آئے گی وہ ہمارے کورس کی سب سے پہلی ویڈیو ہوگی، اور اس ویڈیو کے اندر جو ہمارے موضوعات ہوں گے قرآن پاک کی تفسیر، حدیث، فقہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت، اس کے بعد تزکیہ، اور پھر قرآن کریم تجوید کے ساتھ یہ سب کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جب اس کورس میں حصہ لیا ہے، جب آپ اس میں شریک ہوئے ہیں، تو کورس کی جو بھی ویڈیو آئے آپ اس ویڈیو کو بہت دھیان سے، بہت توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ میں اللہ رب العزت کی ذات پر یہ ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کورس میں بہت زیادہ خیر رکھا ہے۔ تو اس کی جو بھی باتیں سامنے آئیں ان تمام باتوں کو ہم بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ تمام باتیں جن کا تعلق عمل سے ہو، ہمارے اعمال سے جن کا تعلق ہو کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تو ہم اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ کچھ چیزیں ایسی اگر سامنے آتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں۔ اگر ہم اس میں مبتلا ہیں، اگر ہم اس میں ملوث ہیں، اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں حالانکہ ہمیں اب یہ معلوم ہوا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو ہم اس کام سے رک جائیں، تب ہوگا اس کورس کا حقیقی فائدہ انشاءاللہ۔ تو ہم اس عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ اس کورس کو شروع کریں کہ انشاءاللہ جو بھی باتیں سامنے آئیں گی ہم ان تمام باتوں کو توجہ سے سنیں گے، دھیان سے سنیں گے اور اسے اپنے عمل کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کورس میں ہم جو کچھ حاصل کریں اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے پھر اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے، کیونکہ بہت سی بار ہوتا کیا ہے کہ اس شخص نے جو سنا ہے یہ اس بات کو اچھی طرح محفوظ نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ دوسرے تک اسی بات کو پہنچا دے گا تو جس کے پاس وہ بات بعد میں پہنچائی گئی ہے وہ اس بات کو اچھی طرح محفوظ کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہرا بھرا رکھے گا،
آپ اگر اس کورس میں حاصل کیے ہوئے علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے علم دین دوسروں تک پہنچایا تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں، جو اچھائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ علم دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس پورے قرآن کا اور پوری حدیث کا علم ہو، بس یہ ضروری ہے کہ ہم جو بات پہنچا رہے ہوں اس کا پورا پورا علم ہمارے پاس ہو۔ تو ہم اس کورس کے ذریعے جن باتوں کو مکمل طریقے پر سمجھیں گے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی ایک شخص بھی یقین کیجئے کہ ایک شخص بھی آپ کی کسی ادنا سی کوشش سے سیدھی راہ پر آ جائے تو آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ تو ان تمام عزائم اور ارادے کے ساتھ ہم اس کورس کو شروع کریں اور اپنی نیت صاف کر لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا ثواب ویسا ہی ملتا ہے جیسے نیت ہوتی ہے۔ کورس میں شریک ہونے کا مقصد یہ نہ ہو کہ مفتی صاحب کی غلطیاں نکالیں گے، کورس میں شامل ہونے کا مقصد یہ بھی نہ ہو کہ ہم اس کورس میں بہت ساری چیزیں سیکھیں گے تو ان باتوں کے ذریعے سے دوسرے سے بحث کر لیں گے۔ کورس میں شریک ہونے کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس خوب علم رہے گا تو ہم اچھی باتیں دوسروں کے سامنے کرنے والے ہوں گے۔ نہ، یہ سب نیت نہیں، یہ سب نیتیں نہیں۔ نیت جو اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر ہے وہ نیت یہ ہو کہ ہم علم دین حاصل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ نیت کریں ہم۔ اور اس کے بعد یہ نیت کریں کہ علم دین کورس اس لیے کر رہے ہیں، علم دین حاصل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دین کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی عبادت صحیح طریقے پر کریں گے، اللہ تک آسانی کے ساتھ پہنچیں گے اور شیطان ہمیں بہکا نہیں سکے گا، شیطان پر ہم غالب آ جائیں گے، شیطان ہم پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اور اس کے بعد مقصد یہ ہو کہ ہمارا وقت اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے۔ یہ جو ہم دین کا علم حاصل کریں گے، بار بار ویڈیوز کو دیکھیں گے، پھر سے سنیں گے، اس کے بارے میں ہم گروپ میں جب گفتگو کریں گے، آپس میں ہماری جب ڈسکشن ہوگی کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، تو یہ جو ہمارا وقت گزرے گا انشاءاللہ تعالی یہ وقت قیامت کے دن ہمارے لیے باعث فخر ہوگا انشاءاللہ، یہ وقت ہمارے لیے سبب نجات ہوگا انشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کے ساتھ، ان نیتوں کے ساتھ ہم اپنے اس کورس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے کوئی جاننے والے، پہچاننے والے ایسے ہیں کہ آپ انہیں اگر اس کورس کے بارے میں بتائیں تو وہ بھی اس کورس میں شریک ہو جائیں گے، تو ابھی بھی اگر آپ کے ذریعے سے وہ لوگ اس کورس میں شریک ہوتے ہیں تو میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اس کوشش کو قبول فرمائے جو کوشش اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور اپنی شایان شان اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور آج کی اس ویڈیو کو ہم اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ الہی اس کورس کو ہمارے لیے خیر کا اور برکت کا ذریعہ بنا، اس کورس کو بہت آسانی کے ساتھ ہم سب کو سمجھنے والا اور ہم سب کو اس کورس میں آئی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس کورس کو ہمارے لیے دنیا میں سرخ روئی کا ذریعہ اور آخرت میں ہمارے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس کورس کے اندر جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، انسان ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پریشانیاں اور طرح طرح کی رکاوٹیں ہوں گی، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو اور پریشانیوں کو، اللہ تعالیٰ تمام گتھیوں کو سلجھا دے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور میں آپ سب کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان و سنت کے ساتھ رکھے، آپ کو ہر طرح کے شرور سے، فتن سے،
بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے دور رکھے۔ آپ اگر اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی فرحت، مسرت، خیر، برکت عطا فرمائے، اور آپ اس دنیا میں بہت اچھی قابل رشک زندگی گزاریں۔ جب اس دنیا سے جائیں تو قبر میں آپ کے ساتھ آپ کا نیک عمل ہو، آپ کو وہاں وحشت نہ ہو۔ جب آپ محشر کے میدان میں اٹھیں تو آپ محشر کی سختیوں سے نجات حاصل کرنے والے ہوں، اور حشر کے میدان میں آپ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے ہوں۔ آپ کا ان خوش نصیبوں میں نام ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے ہر جگہ میدان محشر کی تمام سختیوں سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائے، جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں جب آپ کے لیے یہ سب دعا کر رہا ہوں تو ایک فرشتہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے بھی ہو، یہ سب کچھ تجھے بھی ملے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی بہن کے لیے کچھ اچھی دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تجھے بھی یہ سب کچھ ملے۔ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری دعا آپ کے حق میں اور آپ کی نیک دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیے، اللہ کی حفاظت میں رہیے، اللہ کی رحمت میں رہیے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہم حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔